وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولا اسماء. ابن جریج کہتے ہیں مجھے عبداللہ نے بیان کیا. یہ عبداللہ کون ہے؟ یہ اسماء کے آزاد کردہ غلام ہیں. اسماء کون ہے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر کی بیٹی، حضرت عائشہ کی بہن. جی نہیں بڑی، حضرت عائشہ سے 20 سال بڑی تھیں یہ تقریباً. تو حضرت اسماء کے غلام بیان کرتے ہیں عبداللہ حضرت اسماء سے بیان کرتے ہیں انہا نزلت، کہ وہ اتری، وہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا حضرت اسماء نے لیلۃ جمع عند المزدلفۃ، مزدلفہ کی رات، مزدلفہ میں جمعہ کی رات انہوں نے پڑاؤ ڈالا مزدلفہ میں. فقامت تصلی، تو وہ کھڑی ہو گئیں، نماز پڑھنے لگی. یعنی جب انہوں نے مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، تو مغرب اور عشاء پڑھنے کے بعد اب وہ نوافل پڑھنے کے لیے، قیام اللیل کے لیے کھڑی ہو گئیں. پتہ لگا کہ رات، بہتر تو یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ رات آرام کرے. لیکن اگر کوئی شخص رات آرام نہ کرنا چاہے، رات ذکر کرنا چاہے کہ حج کے ایام پہ میں تھوڑا سا اپنے اوپر جھیل بھی لوں، تھوڑا سا طاقت سے بڑھ کر بھی میں عبادت کر لوں، بعد میں حج کے ایام ملتے ہیں کہ نہیں ملتے، یہ سہانا موسم ملتا ہے کہ نہیں ملتا، تو ایک انسان رات کو جو ہے وہ قیام بھی کر سکتا ہے، رات کو عبادت بھی کر سکتا ہے. تو وہ کھڑی ہو گئی، نماز پڑھنے لگی. فصلت ساعتاً، ایک گھڑی انہوں نے نماز پڑھی. ثم قالت، پھر انہوں نے کہا یا بنی، اے میرے بیٹے. کس کو کہہ رہی ہیں؟ عبداللہ کو، اپنے غلام کو. اسلام کا حکم ہے کہ غلاموں سے اچھا سلوک کیا جائے، تو غلام کو بیٹا کہہ کے پکار رہی ہیں. اے میرے چھوٹے بیٹے، اے میرے بیٹے، حل غاب القمر، کیا چاند غروب ہو گیا ہے؟ قلت، میں نے عرض کیا. عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا لا، نہیں. فصلت ساعتاً، انہوں نے ایک گھڑی اور نماز پڑھی. ثم قالت، پھر کہا یا بنی، اے میرے بیٹے، حل غاب القمر، کیا چاند غروب ہو گیا ہے؟ قلت نعم، میں نے عرض کیا جی ہاں اب غروب ہو گیا. قالت، تو انہوں نے فرمایا فرتحلوا، تو نکلو، کیونکہ خود عورت تھی. انہوں نے کہا نکلو. فرتحلنا، ہم نکلے. ومضینا، اور ہم چلے. حتی رمت الجمرۃ، حتیٰ کہ انہوں نے جمرہ کو کنکریاں ماری. پہلا کام جمرہ کو کنکریاں مارنا ہے مینا پہنچ کر. ثم رجعت، پھر وہ لوٹی، یعنی کہا اپنے خیمے میں، مینا میں. فصلت الصبح فی منزلہا، تو پھر صبح کی نماز پڑھی. تو پہلا کام مینا پہنچ کر رمی جمرات کا ہے، پھر نماز پڑھنی ہے. فقلت لہا، تو میں نے ان سے کہا. تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ لگا کہ یہ جو نکلنا ہے، پچھلی حدیث میں صراحت نہیں تھی کس وقت نکلنا ہے، اس حدیث میں صراحت ہے کہ چاند غروب ہونے کے بعد نکلنا ہے. اور چاند کب غروب ہوتا ہے؟ ویسے اگر ہم دیکھیں تو 14 تاریخ کو، 15 تاریخ کو چاند، سورج فجر طلوع ہونے کے بعد جا کے چاند غروب ہوتا ہے. چاند تو لمبا عرصہ نظر آتا رہتا ہے. 14ویں کا چاند ہو، 15ویں تاریخ کا چاند ہو، تو وہ تو کئی دفعہ جو ہے وہ صبح کے وقت بھی نظر آ رہا ہوتا ہے چاند. تو یہ ہے 10 تاریخ کا چاند، 10 تاریخ کی رات کا. تو یہ 2/3 رات کے وقت غروب ہو جاتا ہے. تو گویا کہ یہ 2/3 رات کے وقت تقریباً یہ وقت کا اندازہ کر لیا جائے، اس وقت نکلنا زیادہ بہتر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آدھی رات کے وقت زیادہ بہتر. امام بخاری نے جو موقف قائم کیا، اور حضرت اسماء کی حدیث بھی ہے. حضرت اسماء صحابہ جو اس قسم کے کام کرتے تھے، ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی تھی، انہوں نے سنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ سنت کا بڑا دھیان کرتے تھے. تو حضرت اسماء کی صحابیہ کی حدیث ہے جو دلیل ہے. تو پھر وہ لوٹی، پھر انہوں نے صبح کی نماز پڑھی اپنے گھر میں جہاں خیمہ تھا. فقلت لہا، میں نے ان سے عرض کیا. عبداللہ کہتے ہیں ان کے غلام. یا ہنتاہو، یا ہنتاہو کا مطلب یا حاضی، اے خاتون، یہ خاتون کے معنی میں ہے. ما ارانا الا قد غلسنا، نہیں میں دیکھتا اپنے آپ کو مگر ابھی تو جو ہے وہ اندھیرا ہے. قد غلسنا، غلسنا کا مطلب ابھی اندھیرا ہے. ہم تو اندھیرے میں نکل گئے وہاں سے، مزدلفہ سے، اور ہم تو طلوع فجر کے بعد اور ذکر و اذکار کے بعد ہم نہیں نکلے جس طرح عام لوگ نکلتے ہیں، ہم تو پہلے نکل گئے مزدلفہ سے. قالت، تو انہوں نے کہا یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن للزعنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے للزعنی، عورتوں کے لیے. زعن جمع ہے زعینہ کی، اور زعینہ کہتے ہیں عورت کو. عبداللہ کہنے لگے کہ اے خاتون، ہم تو راتوں رات نکل گئے اور ہم نے تو فجر کا انتظار بھی نہیں کیا، اور ہم تو فجر سے پہلے ہی نکل گئے.
ہم تو جو ہے وہ فجر سے پہلے ہی نکل گئے اور راتوں رات نکل گئے، ہم تو اندھیرے میں سارا کام کر لیا ہم نے، اور رمی جمار بھی اب کر لیا ہے. تو وہ کہنے لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے للزعونی، عورتوں کے لیے. یہ زعون جمع ہے زعینہ کی، صرف عورتوں کے لیے اجازت نہیں دی تھی، تمام کمزور لوگوں کے لیے آپ نے اس کی اجازت دی تھی. جی وہ تو محرم کے طور پہ جو ہوگا تو وہ بھی ان کے ساتھ، وہ بھی کمزور کے حکم میں ہی ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صناع الحیات اقمار الليالي منار الهداة اعلام الرجال صناع الحیات